یہ کہ سیاسی معاملات سیاستدانوں کے سپرد ہونے چاہیے ہیں، ایک استدلال یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جی پہلے آپ جانیں تو صحیح، علم تاریخ کو، سیاست کو، فلسفے کو، ورلڈ ویو کو، نظام کو، ریاست کو، اتنی اہم معاملات ہیں وہ اس طرح سیاستدانوں کے سپرد کیے کیسے جا سکتے ہیں؟ تو ذہین ترین لوگ ہیں جو اس سطح پر جا کر فیصلہ لینے کی قوت رکھتے ہیں، یہ سیاستدان تو حلقے میں الیکشن لڑتے ہیں اور یہ ٹرانسفارمر اور روڈوں اور سڑکوں اور نالیوں ان کے اوپر ان کی سیاست چل رہی ہوتی ہے۔ اتنے بڑے وسیع تر قومی معاملات، اس میں آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے ڈیل کرنا ہے، اس میں آپ نے خطے کو دیکھنا ہے، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، تو یہ اہم معاملات اتنی کم کیپیسٹی رکھنے والے لوگوں کو دیے کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ وہ ہم سے بہت بہتر ہوتے ہیں۔ ہم جو بعض علوم و فنون کے ماہرین ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا مشورہ دیں، رائے دیں، دیانتداری کے ساتھ اگر کوئی ذمہ داری دی جائے تو اس کو پورا کریں، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی جگہ لینے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو تقریر فرمائی آپ نے کہ ان کے سپرد کر دیے جائیں، آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے کہ سپرد کر دیے جائیں؟ ان کے سپرد کیے گئے ہیں، یہ معاملات انہی کے پاس ہیں، اس لیے کہ حکومت انہوں نے قائم کرنی ہے، قوم نے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے۔ یہ اصل میں اپنے آپ کو کسی برتر جگہ پر رکھ کر گفتگو ہے۔ یہ افلاطون کے زمانے سے فلسفی کرتے رہے ہیں، یہ علماء بھی کرتے ہیں بعض موقعوں پر۔ ہم تو دین کو جانتے ہیں، دینی علوم سے واقف ہیں، اس وجہ سے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم حکومت کریں؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا نظم بنایا ہے اس میں یہ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ دنیا کی تاریخ اس بات کے اوپر گواہی دیتی ہے کہ اقتدار کے فیصلے اس سے پہلے بھی دنیا کی تاریخ میں ان اصولوں پر نہیں ہوئے جن پر لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہنرمند ہیں، علماء ہیں، یعنی کسی بھی فن کے، میں دین کے علماء کی بات نہیں کر رہا، ظاہر ہے کہ ایک مسلمانوں کی حکومت میں دین کے علماء کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، اسی طرح ہنرمندوں کا بھی ایک کردار ہوتا ہے۔ بہت سے دوسرے علوم ہیں جیسے معیشت ہے، معاشرت ہے، اس سے بارے میں بھی بڑے بڑے ماہرین، سماجیات کے ماہرین، ان کی خدمات درکار ہوتی ہیں۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ خدام کی جگہ پر ہی کھڑے ہوں گے، قوم کے سامنے، قوم کے خدام ہیں، اور جن لوگوں کو قوم نے ذمہ داری دی ہے یہ ان کا کام ہے کہ وہ فیصلے کریں۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی تحقیر کریں، ہمارا کام یہ ہے کہ ان کی مدد کریں، ان کو علمی طریقے سے جو کچھ بتانا ہے بتائیں۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ نالیاں بنانی ہے، یہ ٹرانسفارمر لگانا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مقامی حکومتوں کو کبھی قائم نہیں ہونے دیا۔ یعنی جمہوریت کی جو دو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہمارے یہاں مفقود ہیں بالکل۔ ایک یہ کہ مقامی حکومتوں کا نظام ہم اس طرح نہیں بنا سکے جس طریقے سے دنیا کی جمہوریتوں میں وہ چل رہا ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت اس کو دینی چاہیے۔ مقامی حکومتیں جتنی مضبوط ہوں گی، جتنی فعال ہوں گی، اتنا ہمارے ہاں سیاست کا معیار بہتر ہو گیا۔ امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں ایسا ہی دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ جس وقت یہ معاملات مقامی حکومتوں سے متعلق ہو جائیں گے تو پھر ہمارے جو نمائندے ہیں وہ بھی اور طرح کے منتخب ہو کے آئیں گے۔ لوگ ان کے انتخاب میں بھی اور چیزوں کو ملحوظ رکھیں گے، وہ فی الواقع قانون ساز اسمبلی کے اندر اپنی خدمات انجام دیں گے، تو یہ معیار بھی اس کے نتیجے میں بہتر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے سیاسی جماعتوں پر توجہ نہیں دی۔ میں نے ایک زمانے میں جب ایک سیاسی جماعت خود میرے اپنے گھر میں بننے کے مراحل سے گزر رہی تھی تو اس وقت ایک ذمہ دار لیڈر کو یہ مشورہ دیا تھا کہ لوگ تو اس لیے سیاسی جماعت بناتے ہیں کہ ان کو اقتدار میں آنا ہے، آپ اس لیے ایک سیاسی جماعت بنائیے کہ آپ کو اس ملک کو ایک بہت اعلیٰ درجے کی اپوزیشن پارٹی دینی ہے۔ اچھا، یعنی یہ فیصلہ کر لیجئے۔ اب دیکھیے اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ جب آپ اقتدار میں آنے کو ہدف بنائیں گے تو آپ کو پس پردہ قوتوں کی مدد بھی کسی نہ کسی موقع پہ لینی پڑے گی، اس لیے کہ ہم اس ملک سے واقف ہیں۔ آپ کو اس کے لیے الیکٹیبلز کے ساتھ بھی معاملات کرنے پڑیں گے لازماً، کیونکہ اس کے بغیر آپ جیت نہیں سکتے۔ وہ تو ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہماری اس قیادت کو بھی کرنا پڑے تھے معاملات جس نے اس ملک کو بنایا تھا، اس کی تاریخ سے بھی ہم واقف ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا ان کی خدمت میں کہ یہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑے گا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کے ہاں یعنی پیغمبر کی قیادت میں جب لوگ مدینے میں مفادات سے متعلق ہوئے تو منافقین پیدا ہو گئے، تو یہ آپ کے ہاں بھی آئیں گے، یہ فریب دیں گے، یہ چھوڑ جائیں گے، یہ وفاداریاں تبدیل کیا کریں گے، یہ رسوا کر ڈالیں گے۔ آپ جو بڑی اعلیٰ قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی پوری نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو اپوزیشن کی سیاست کرنی ہے، اور میں نے مثال دی ان کو کہ ایک شخص تھا نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب، انہوں نے اس ملک کے اندر فیصلہ کیا کہ مجھے اپوزیشن کی سیاست کرنی ہے، تو آپ پلٹ کر دیکھیں کہ یہاں جمہوری روایات کو قائم کرنے میں، جمہوری جدوجہد میں اس ایک شخص کا کیا کردار ہے۔ تو آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو ایک ایسی جماعت بنانی ہے جو بہت ہی اعلیٰ جماعت ہو، جو اصولوں کو
پختہ پکڑ کر بیٹھ جائے، ان کے دامن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، جس میں اگر کوئی آدمی ادنا درجے میں بھی اس نوعیت کے مفادات کا اسیر ہو رہا ہو تو وہ وہاں پر برداشت ہی نہ کیا جائے، تو اس سے وہ 20 ہوں، 25 ہوں، 10 ہوں، 15 ہوں، وہ لوگ ہوں گے کہ جو ہماری پارلیمنٹ میں فی الواقع اعتصاب کا کردار ادا کریں گے. یعنی ان کی سیرت، اور میں نے دیکھا ہے کہ ایک زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں دیکھا، اس سے پہلے ایوب خان کے زمانے میں دیکھا کہ ایسے لوگ 4-5 آ گئے اور انہوں نے پوری پارلیمنٹ کی نوعیت بالکل تبدیل کر دی، بحث مباحثے کا معیار بالکل تبدیل کر دیا، قانون سازی کے مواقع بالکل تبدیل کر دیے. تو چند لوگ بھی بعض اوقات بڑا غیر معمولی کردار ادا کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے مشورے تو بس یہی ہوتا ہے کہ طوطی کی آواز ہے نکار خانے میں بلند ہو گئی، کون سنتا ہے، فغان درویش. آپ سے بہت ہی اہم نکات آپ نے آج اٹھائے ہیں.